السلام علیکم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل ایس کے نیوز میں آپ سے مخاطب ہیں۔ ناظرین، ہماری اعلیٰ عدالتوں میں چاہے وہ ہائی کورٹ ہو، ڈسٹرکٹ کورٹ ہو اور سپریم کورٹ ہو، وہاں پہ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کیسوں کی سنوائی نہیں ہوتی، اور وہ کیس یا تو التوا کا شکار ہوتے ہیں، اور التوا کا شکار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کیسوں میں وکلاء حضرات پیش ہوتے ہیں وہ اکثر پیش ہونے سے قاصر ہوتے ہیں۔ ان کی طرف سے ایڈجرمنٹ یعنی التوا کی درخواست آتی ہے، یا تو ان کی تیاری نہیں ہوتی یا کوئی اور ایمرجنسی ہوتی ہے، جس کی بنا پر ایک کیس، اور ظاہر ہے جب ہر کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں باقاعدہ ایک کاز لسٹ بنائی جاتی ہے، اور وہ کیسوں کی مختلف بینچوں میں وہ فکس ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اس کے لیے پھر جج حضرات جو خصوصاً ان کیسوں کے لیے پھر تیاری بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے ساری فائلیں انہوں نے پڑھی ہوتی ہیں، اور ہر بینچ میں تقریباً 15 16 20 کیس بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات 9 10 کیس بھی ہوتے ہیں۔ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بینچ میں تقریباً 9 10 کیسز تھے، لیکن جو ہی انہوں نے آغاز کیا، سماعت کا آغاز کیا، تو اس میں تقریباً 4 5 کیسوں میں التوا کی درخواستیں آئی تھیں ایڈجرمنٹ کی، جس پر قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ یہ اگر اس طرح کا یہ سلسلہ چلتا رہا تو سپریم کورٹ میں جو تقریباً 40 سے 50 ہزار کی پینڈنسیز ہیں، یعنی ابھی بھی 40 50 ہزار کیسز جو ہیں، ابھی ان کی سنوائی نہیں ہوئی، ابھی ان پہ سماعتیں نہیں ہوئی، ابھی ان کو ڈیسائیڈ نہیں کیا، ابھی ان پہ فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے انہوں نے پھر رجسٹرار کو، سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو بلوایا، اور یہ اس موقع پر ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ بھی ایک لا آفیسر ہوتا ہے کورٹ کا، جن کے ذریعے کورٹوں میں، عدالتوں میں کیسیں دائر ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پٹیشنر ہے تو وہ، اگر کسی وکیل وہ پٹیشن فائل کرتا ہے یا کیس دائر کرتا ہے تو وہ باقاعدہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے ذریعے وہ کیس دائر کرتا ہے، اور پھر جب وہ کیس لگ جاتا ہے اور وہ فکس ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے جس کا کیس انہوں نے دائر کیا ہوتا ہے، جس وکیل کے ذریعے دائر کیا اسی وکیل کو پھر وہ مطلع کرتا ہے کہ آپ کا کیس فلاں تاریخ کو، فلاں دن، اتنے ٹائم پہ آپ کا کیس لگا ہوا ہے۔ لیکن آج جو رجسٹرار صاحب سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے بڑے اہم شخصیت ہوتی ہیں، اور سپریم کورٹ کے تو بہت ہی اہم شخصیت ہیں۔ آج تک جتنے بھی رجسٹرار صاحبان گزرے ہیں، اور اب جو موجودہ رجسٹرار ہے، ہم سپریم کورٹ کے رپورٹرز ہیں، ہم جب ہمیں کوئی سٹوری، بعض اوقات ہمیں کوئی خبر مل جاتی ہے، یا کوئی کیس کے حوالے سے، یا کوئی ہمیں کوئی پوچھنا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی خبر ہو جو ارجنٹ خبر ہو، لیکن اس کی کنفرمیشن کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رجسٹرار سے ہی پھر ہمیں رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو پبلک ریلیشن آفیسرز ہیں، لیکن پبلک ریلیشن آفیسرز زیادہ تر ان کو کچھ کیونکہ وہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ ان کے جو سینئر جو بندے ہیں وہ رجسٹرار صاحب ہیں۔ لیکن رجسٹرار صاحب سے آپ پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کر لیں گے، آپ ایون یہ مینیج کر لیں گے کہ چیف جسٹس صاحب سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن رجسٹرار صاحب ہیں جن سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ میں نے بھی، میرے کئی دوستوں نے، رپورٹروں نے، جب ہمیں کوئی کسی سٹوری کے لیے، کسی خبر کے لیے کنفرمیشن کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس کرب سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہ کرب یہ ہے کہ جب بھی ہم رجسٹرار سے رابطہ کرتے ہیں تو ان کا جو متعلقہ سٹاف ہوتا ہے، جو ان کا سبارڈینیٹ سٹاف ہوتا ہے، وہ ہم پہ سوالوں کی بوڑھچاڑ کرتے ہیں کہ کس سلسلے میں ملنا ہے، کیوں فون کیا ہے آپ نے، کیوں مل رہے ہیں آپ، کیا وجہ ہے، یہ وہ ساری سوالات ہیں جو ہم پہ کیے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج رجسٹرار صاحب کو اور اسسٹنٹ رجسٹرار صاحب کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے بینچ میں ان کو بلایا، اور ان سے کہا کہ ایک تو میرے بینچ میں 9 10 کیسز ہوتے ہیں، اور اس میں بھی آج 4 5 کی التوا کی درخواستیں آئی ہیں، تو یہ پھر کیسے چلے گا یہ سلسلہ، کیونکہ 40 50 ہزار کیسز آلریڈی پینڈنگ ہے، پینڈنسی ہے۔ اگر یہ سلسلہ رہا تو پھر یہ کیسے ہم ان کیسوں کو جلد سے جلد اس کی ہم جو ہے نمٹائیں گے، اور دوسرا پھر سائلین کو جو ہے نا کس طرح جلد انصاف مہیا ہوگا، جن کے کیسز ہیں، جن کے عدالتوں سے رجوع کرتے تو ان کو کیسے ہوگا۔ تو اس پر رجسٹرار صاحب نے پھر کہا کہ یہ ایشو آلریڈی چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے یہ پیش کیا گیا، لیکن پھر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ صاحب کے ساتھ مل بیٹھ لیں، اور ایک میکینزم ترتیب کر لیں کہ اس کے لیے کیا نیا عمل اختیار کیا جا سکتا ہے، تاکہ یہ پینڈنسیز نہ ہوں، تاکہ یہ التوا کی درخواستیں نہ ہوں، کیونکہ اکثر وکلاء حضرات، ناظرین، ہم نے دیکھا ہے اکثر کیسوں میں کہ جب وکلاء کی تیاری نہیں ہوتی تو وہ کچھ نہ کچھ، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے لیکن
اکثر وہ بہانہ کر جاتے ہیں کہ تیاری نہیں ہے یا مجھے نوٹس لیٹ ملا. اور دوسرا ایڈوکیٹ آن ریکارڈ نے یہ بھی جسٹس قاضی فیضی صاحب کو بتایا کہ چونکہ کاز لسٹ ہمیں اکثر یعنی ویکینڈ پہ جمعے کے دن یہ کاز لسٹ جاری ہوتی ہے اور وہ لیٹ جاری ہوتی ہے، تو اس لیے پھر ہمیں جو ہمارے جو متعلقہ جو وکلاء حضرات ہیں ان کو ہم ٹائم پہ مطلع نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے پھر وہ کیسوں میں پیش ہونے سے پھر وہ قاصر ہوتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے. اس سے پہلے سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید خان کوسہ نے ایک اہم ایشو حل کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمارے اکثر جو وکلاء حضرات ہیں جو اور اسٹیشنوں سے، مطلب اسلام آباد جو پرنسپل سیٹ ہے سپریم کورٹ کی، اگر کوئی کراچی سے وکیل آتا تھا، لاہور سے آتا تھا، کوئٹہ سے آتا تھا، تو اس کو یہ مشکلات درپیش تھیں کہ وہ نہیں پہنچ سکتے اکثر، یا ان کو فلائٹ نہیں مل جاتی تھی یا کوئی اور کوئی مجبوری ہوتی تھی جس کی بنا پر نہیں پہنچ پاتے تھے. تو اس کے لیے پھر جسٹس آصف سعید خان کوسہ صاحب نے ایک بہت بڑا اہم ایک اقدام کیا، اور وہ ای کورٹ سسٹم کا انہوں نے اجرا کیا، اور یعنی ویڈیو لنک کے ذریعے جو وکلاء حضرات ہیں ان کو پھر یہ وہاں پہ یہ سہولت مہیا کی. تو اب سارے برانچ رجسٹریز میں، یعنی کوئٹہ میں، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، تمام برانچ رجسٹریز میں اب کوئی بھی وکیل اگر کوئی کیس ہو سپریم کورٹ میں تو وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کراچی سے، لاہور سے، کوئٹہ سے، پشاور سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ دلائل دیتے ہیں. اور اکثر ہم نے رپورٹنگ میں ہم دیکھا ہے کہ جب کوئی ایڈوکیٹ جنرل سندھ بولتے ہیں تو پھر وہاں سے ضرور نہیں کہ وہ اسلام آباد آ جائے، وہ وہیں سے ویڈیو لنک کے ذریعے پھر وہ دلائل دیتے ہیں. یہاں سے کورٹ ججز حضرات ان پہ سوالات کرتے ہیں، ان کے وہ جوابات دیتے ہیں. تو یہ ایک سہولت تھی. تو اب یہ بھی ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور چاہیے تو یہ کہ اس کو ترجیح بنیادوں پر یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے پھر دو فائدے ہوں گے. ایک تو سائلین کا ہوگا کہ ان کو بر وقت ان کے کیسز نمٹائے جائیں گے، ان کو انصاف مہیا کیے جا سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پینڈنسی ہیں، جو بہت سارے کیسز جن کی سنوائی ابھی نہیں ہوئی، جو فکس نہیں ہوئے ہیں، جن کی ابھی فیصلے نہیں ہوئے، ان کے فیصلے کرنے میں بھی یہ مددگار ثابت ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا پیش رفت ہوتی ہے. اور ویسے یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے، اور اگر یہ ریزالو ہو گیا تو اس میں سائلین کے ساتھ ساتھ ان پینڈنسی جو کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ پڑے ہیں ان کے سنوائی بھی جلدی ہو جائے گی، اور لوگوں کو انصاف جلدی فراہم کیا جائے گا. ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش ہوں گا، لیکن میرا آپ سے یہ التماس ہے کہ میرے اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ میری اور ویڈیوز آپ کو آسانی سے دستیاب ہو سکیں. دوبارہ آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.